اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہترین نام ہیں، تم انہی ناموں سے اسے پکارو۔ اور احادیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو ان ناموں کو پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا کروڑ احسان کہ ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان میں جمعہ کا دن ہمیں نصیب ہوا۔ یہ اللہ کا بہت ہی احسان ہے ہم پر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بخشش کروا لیں، مغفرت کروا لیں، کیونکہ ماہ رمضان اپنے آخری ایام میں ہے اور ہم سے مہمان مہینہ رخصت ہو رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر یہ مہینہ ایسے ہی رخصت ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو ہم نے یہ مہینہ رخصت ہو ہم سے راضی ہو کر جائے، یہ مہینہ ہم سے راضی ہو کر جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی ہمیں برکتیں بھی ملیں گی، اور بروز قیامت روزہ اور قرآن ہماری شفاعت کرے گا۔ اس کی شفاعت کرے گا جس نے اس کو پڑھا، جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور روزہ رکھا اور اس کے احکام کو جانا۔ اور یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے اور جس نے روزہ اس کے رکھنے والے کی شفاعت کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب قرآن مجید کی تلاوت ابھی سے شروع کر دیں۔ اگر سستی ہو رہی ہے تو آپ ہمت کریں، کوشش کریں، میری بھائیں، میری بہنیں، میرے دوست، اور اس کو پڑھنا شروع کریں۔ روزانہ کا ایک پارہ پڑھ لیں، روزانہ کا ایک رکوع پڑھ لیں، آدھا رکوع پڑھ لیں، کچھ آیات پڑھ لیں، کچھ نہ کچھ آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے روزانہ ایک رکوع 2 رکوع قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے۔ یقیناً نفسہ کا عالم چل رہا ہے اور ہر لمحہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں، پھر بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کسی بھی وقت آئیں گے اور ہماری روح کو قبض کر کے لے جائیں گے، روح کو نکال کے لے جائیں گے۔ اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ بھائی آپ کو بتا کے آئیں گے اور پھر ہم اپنی تیاری کریں گے آخرت کی اور پھر ہمیں دنیا سے جانا ہوگا۔ نہیں، کسی بھی وقت بھی ہماری روح قبض ہو سکتی ہے، نہ جانے یہی لمحہ ہو، یہی آخری ایام ہمارے سے چل رہے ہوں، تو ہم غفلت میں نہ گزاریں۔ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کی بھی قدر کریں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس مہینے کی قدر کریں گے، اس کا صدقہ ہی ہماری مغفرت فرما دے گا۔ ہم سنتے ہیں کہ مال جمع کرنا کیسا، ہم نے مال اللہ سے مانگنا بھی ہے اور عافیت و سلامتی کے ساتھ مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اولاد بھی مانگنی ہے عافیت و سلامتی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور مال جمع کرنا کیسا ہے اس کے بارے میں حدیث شریف سنتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل حضرت حسن بصری کیا فرماتے ہیں اور حضرت سمیت بن عجلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، اور حضرت یحییٰ بن معاذ کیا فرماتے ہیں دولت کے حوالے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں 3 پرندے ہدیہ پیش کیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پرندہ اپنے غلام کو کھانے کے لیے عطا فرما دیا۔ دوسرے روز یعنی اگلے دن غلام و پرندہ لے کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر حاضر ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تجھے منع نہ کیا تھا کہ کل کے لیے کچھ بچا کر نہ رکھ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر دوسرے دن کا رزق عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم جو شخص درم یعنی مال کی عزت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلت دیتا ہے۔ یعنی اللہ سے مال تو مانگنا ہے لیکن مال کی محبت دل میں پیدا نہیں کرنی ہے۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے درم اور دینار تو شیطان یعنی درم اور دینار سب سے پہلے بنے، شیطان نے اس کو اٹھا کر اپنے پیشانی پر رکھا اور پھر چوما، اور جس نے اس سے محبت کی وہ میرا غلام ہے۔ یعنی شیطان نے کہا جو مال سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہے، مال سے محبت نہیں کرنی۔ حضرت سمیت بن اجلان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، درم اور دینار مال و دولت منافقوں کی لگامیں ہیں، وہ ان کے ذریعے دوزخ کی طرف کھینچے جائیں گے۔ یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اب دعا کرنی ہے، دولت مانگنی ہے، تو دولت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے اور اس کے حلال کے طریقے سے کمانا ہے اور کھانا اور کھلانا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں،
درہم بچھو ہے، اگر تم اس کا زہر کا اتار نہیں جانتے تو اسے نہ پکڑو، کیونکہ اگر اس نے ڈس لیا تو اس کا زہر تمہیں ہلاک کر دے گا۔ عرض کیا گیا اس کا اتار کیا ہے؟ فرمایا حلال طریقے سے حاصل کرنا اور اس کے حقوق کا واجبہ ادا کرنا، یعنی حلال طریقے سے رزق حلال کمانا اور اس کی زکوٰۃ وقت پر ادا کرنا، صدقات دینا، خیرات نکالنا، یہ اس کے اتار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دولت بھی عطا فرمائے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے اور اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے، کیونکہ یہ فرض ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو حدیثیں بھی سنائی، الحمدللہ آپ کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں گیا، جو آپ نے گفتگو سنیں گے انشاءاللہ رب مجھے دعا دیں گے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے ماہ رمضان کا مہینہ اور جمعہ کا دن آ گیا ہے، اور یہ ویسے بھی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ جو بھی خواہش ہوگی حلال اور جائز خواہش اللہ اس کو پورا فرمانے پر قادر ہے۔ تو آپ نے ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، جو وظیفہ آپ کو دیا جا رہا ہے اس کو آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو وضو کر لیجیے گا، بسم اللہ والحمد للہ یہ پڑھیں گے تو وضو شروع کیجیے گا، اور یا قادر پڑھتے ہوئے وضو کیجیے گا، اور اس کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ درود پاک پڑھ کے فری ہو جائیں، اب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس کو آپ نے دل میں نیت کر لینی ہے کہ یا رب العالمین میرے پاس اولاد نہیں ہے، مجھے اولاد عطا فرما، یا دولت نہیں ہے تو دولت عطا فرما، میرا یہ کام اڑا ہوا ہے، رکاوٹ ہے، اس کو ختم کر دے۔ جو آپ کی حاجت ہوگی آپ نے اس کو ظاہر کر کے اب آپ نے وظیفے کی طرف چلنا ہے۔ آپ نے وظیفہ کرنا ہے یا باسطو یا منعمو، پھر سن لیں، یا باسطو اور یا منعمو یہ ملا کر پڑھیں گے تو ایک دانہ ہوگا تسبیح کا، یا باسطو یا منعمو یہ ملا کر پڑھیں گے تو 2 دانے ہوں گے۔ اس طریقے سے یا باسطو اور یا منعمو کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، اور پھر دیکھیے گا کہ انشاءاللہ آپ کی مدد ہوگی، غیب سے مدد ہوگی، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اور فرشتے آ کر آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کو دولت سے بھی نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا تو انشاءاللہ عز و جل جنت الفردوس میں داخلہ بھی مل جائے گا، راحت و سکون کے ساتھ لمبی نیند قبر میں گزاریں گے۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو آپ کے سبسکرائب کرنے کا بہت مشکور ہوں، شکر گزار ہوں، آپ کا شکریہ، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔